ایک ریگستان سے اٹھنے والی قوم کچھ ہی سالوں میں سندھ سے اندلس تک پہنچ جائے، ایک ایسی سلطنت جس کا سکہ 3 بر اعظم میں چلے، جس کی زبان، جس کا قانون، جس کی تہذیب دنیا کے نقشے کو بدل دے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر امید سلطنت اتنی تیزی سے کیسے اٹھی اور کیسے اس نے پوری دنیا میں مسلم حکومت کی بنیاد رکھ دی؟ آج کی یہ داستان تمہیں تاریخ کے اس دور میں لے جائے گی جہاں سے ایک عالمی مسلم سلطنت کا آغاز ہوا۔ خلفائے راشدین کے دور کے بعد امت ایک بڑے امتحان میں داخل ہو چکی تھی۔ اختلاف، فتنہ، سیاسی جنگ، ہر طرف بے چینی تھی۔ اسی طوفان میں ایک نام ابھرتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شام کی مضبوط حکومت، منظم فوج، بہترین انتظام، اور پھر 661 عیسوی میں امید خلافت کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے۔ یہیں سے مسلم سلطنت ایک نئے دور میں داخل ہوتی ہے۔ مدینہ سے دارالحکومت کو دمشق لایا جاتا ہے اور یہیں فیصلہ سلطنت کی طاقت کا سب سے بڑا راز بنتا ہے۔ دمشق اب صرف ایک شہر نہیں بلکہ فوج کا مرکز، حکومت کا دل، تجارت کا راستہ، سیاست کا دماغ بن چکا تھا۔ یہیں سے سلطنت کو ایک مضبوط بادشاہ کی شکل ملنے لگی۔ اب نگاہیں مشرق کی طرف اٹھی، ایک ایک کر کے شہر اسلامی سلطنت میں شامل ہوتے گئے۔ قتیبہ بن مسلم نے ایسے علاقے فتح کیے جہاں پہلے کبھی عرب فوجیں نہیں پہنچی تھیں۔ ریشمی راستہ اب صرف تجارت کا راستہ نہیں رہا بلکہ اسلامی تہذیب کا راستہ بن گیا۔ جہاں جہاں کارواں پہنچے وہاں مسجدیں بنی، علم پہنچا، عربی زبان پہنچی، دین کی تعلیم پہنچی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے ہندوستان کی تاریخ بدل دی۔ محمد بن قاسم، ایک نوجوان سپہ سالار لیکن ارادہ پہاڑوں سے بھی مضبوط، انہوں نے سندھ کی طرف کوچ لیا۔ دیوبند کی فتح، ملتان کی جیت اور پھر ہند کے دروازے کھل گئے۔ یہیں سے دکشن ایشیا میں مسلم حکومت کی پہلی بنیاد رکھی گئی۔ سلطنت اب مصر سے آگے بڑھتی ہے، موروکو، پورا اتری افریقہ مسلم دنیا سے جڑنے لگتا ہے۔ بربر قبیلے جو پہلے مقابلے میں تھے اب وہی اسلامی فوجوں کی طاقت بن جاتے ہیں۔ اور پھر ایک ایسا نام سامنے آتا ہے جو یورپ کی تاریخ بدل دیتا ہے۔ 1711 عیسوی میں ایک چھوٹا لشکر سمندر پار کرتا ہے، سامنے اسپین، پیچھے جبرالٹر کی چٹانیں۔ سپہ سالار طارق بن زیاد، انہوں نے ایسی فتح حاصل کی جس نے یورپ کا نقشہ بدل دیا۔ اندلس فتح ہو گیا، اشبیلیہ، تولیدو۔ اب مسلم سلطنت 3 بر اعظم تک پہنچ چکی تھی، مگر اصلی راج صرف جنگ نہیں تھا، اصل راج تھا نظام۔ عبد الملک کے دور میں عربی سرکاری زبان بنی، ایک جیسا سکہ جاری ہوا، ڈاک کا تیز نظام بنا، سرکاری دفتر منظم ہوا۔ اب دمشق سے سندھ تک اور اندلس سے بخارا تک ایک ہی نظام چل رہا تھا، یہی تھا مسلم سلطنت کا۔ امید سلطنت نے صرف زمینیں نہیں جیتی، اس نے دنیا کو دیا علم، معماری، تجارت، قانون، زبان، تہذیب۔ یعنی یہ صرف ایک حکومت نہیں بلکہ ایک عالمی تہذیب تھی۔ سوچو، عرب کے ریگستان سے اٹھنے والی یہ سلطنت اسپین کے محلوں، سندھ کے شہروں اور سمرقند کے بازاروں تک پہنچ گئی۔ اس نے دنیا کو صرف فتح نہیں کیا بلکہ علم، تہذیب اور نظام سے بدل دیا۔ یہی تھی امید سلطنت کے قیام کی وہ داستان جس نے مسلم دنیا کی بنیاد رکھی۔